السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، آج میں آپ سے بات کرنے والا ہوں ایک ایسے چیز کے بارے میں جو کہ انسان کو انسان نہیں بلکہ فرشتہ بنا دیتی ہے، جو انسان کو تکلیف میں بھی مسکان دیتی ہے اور جو اس کو اللہ کا خاص محبوب بنا دیتی ہے۔ وہ چیز ہے صبر۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ صبر صرف برداشت نہیں ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ صبر کی 3 قسم ہیں؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر کیوں ملتا ہے؟ اگر نہیں جانتے تو یہ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آج کی بات آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ صبر کا مطلب کیا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ صبر مطلب چپ رہنا، لوگ سمجھتے ہیں کہ صبر مطلب رو نہیں سکتے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ صبر مطلب کمزور ہونا، لیکن یہ بالکل غلط ہے۔ صبر کا مطلب ہے اپنے آپ کو قابو میں رکھنا، اپنی زبان کو قابو میں رکھنا کہ شکایت نہ کرے، اپنے دل کو قابو میں رکھنا، اللہ پر بھروسہ نہ ٹوٹے، اور اپنے جسم کو قابو میں رکھنا کہ غلط راستے نہ جائے۔ صبر کمزوری نہیں بلکہ صبر طاقت ہے، وہ طاقت جو انسان کو مشکل میں بھی صحیح راہ پر رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ بے حساب مطلب کوئی لمٹ نہیں، کوئی حساب نہیں، کتاب نہیں، وعدہ ہے اللہ کا۔ سوچیے اگر کوئی آپ کو دنیا میں انلمیٹڈ سیلری دے تو آپ کتنے خوش ہوتے ہیں؟ تو اللہ تو خود فرما رہا ہے کہ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر ملے گا۔ اب آپ سوچیں گے کہ صبر صرف ایک ہی ہے تو نہیں، صبر 3 قسم کا ہے۔ پہلی قسم ہے صبر اللہ تعالیٰ یعنی عبادت پر صبر، مطلب اللہ کے حکم پر عمل کرتے رہنا، چاہے آلس آئے، چاہے تھکان ہو، فجر کی نماز میں اٹھنا مشکل ہو، لیکن اٹھنا یہ صبر ہے۔ روزہ رکھنا گرم موسم میں مشکل ہے، لیکن رکھنا یہ صبر ہے۔ زکوٰۃ دینا، حج کرنا، قرآن پڑھنا، یہ سب عبادت پر صبر ہے۔ دوسری قسم ہے صبر یعنی گناہوں پر صبر، مطلب جب دل کرے کوئی گناہ کرنے کا لیکن اللہ کے خوف سے رک جائے، آنکھ دیکھنا چاہتے ہیں، آنکھ دیکھنا چاہے غلط چیز لیکن ہٹا دے، یہ صبر ہے۔ زبان گالی دینا چاہے لیکن روک لے، یہ صبر ہے۔ ہاتھ کسی حرام چیز تک پہنچنا چاہے لیکن روک لیں، یہ صبر۔ یہ مشکل صبر ہے کیونکہ شیطان یہیں پہ زیادہ اٹیک کرتا ہے۔ تیسری قسم ہے صبر الا بلا یعنی تکلیفوں پر صبر۔ یہ وہ صبر ہے جب کوئی برا وقت آئے، بیماری ہو، پیسہ ختم ہو، رشتے ٹوٹ جائیں، کوئی چلا جائے، ان سب حالات میں زبان سے شکایت نہیں کرنا، دل میں اللہ سے شکوہ نہیں کرنا، بلکہ کہنا اور یقین رکھنا کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ صبر کی سب سے بہترین مثال ہے حضرت ایوب علیہ السلام۔ انہیں اللہ نے دیا دولت، اولاد، صحت اور عزت، پھر اللہ نے ان کی آزمائش۔ کیا ہوا؟ سارا مال گیا، سب بچے چلے گئے، ان کا جسم بیماریوں سے بھر گیا، اور صرف ان کی بیوی رحمہ ان کے ساتھ رہی۔ 18 سال تک وہ اس حالت میں رہے، لوگوں نے انہیں چھوڑ دیا، دوستوں نے منہ موڑ لیا، اور کچھ لوگ تو انہیں برا کہنے لگے، لیکن کیا کبھی زبان سے شکایت نکلی؟ نہیں۔ انہوں نے کہا اللہ مجھے تکلیف پہنچائی اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، شکایت نہیں بلکہ دعا۔ اور اللہ نے کیا کیا؟
انہیں سکھائیں، انہیں اور زیادہ دولت دی، انہیں اور زیادہ اولاد دی اور ان کا نام دنیا میں عزیز کر دیا۔ صبر کا صلہ کبھی خالی نہیں جاتا۔ آج ہمارا وقت میں صبر کی ضرورت بہت زیادہ ہے۔ گھر میں بچے تنگ کرتے ہیں تو صبر، شوہر یا بیوی سے کچھ سمجھ نہ آئے تو صبر، رشتے دار برا کہیں تو صبر، کام میں بوجھ سخت ہو تو صبر، تنخواہ کم ہو تو صبر، پروموشن نہ ملے تو صبر، سوشل میڈیا پر لوگ تنگ کریں تو صبر، کوئی برا کمنٹ کرے تو صبر۔ دیکھو کسی کی زندگی پرفیکٹ لگتی ہے تو صبر، اور سب سے بڑا صبر جب دعا مانگتے ہیں اور اللہ تاخیر کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں میری دعا کیوں نہیں سنی؟ نہیں، اللہ سنتا ہے لیکن وہ بہترین وقت پر دیتا ہے۔ یہ وہ صبر ہے جو انسان کو قابل بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو۔ اور ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں، برائی کو بھلائی سے دور کرو، اگر کوئی تمہیں برا کہے تو تم اچھے جواب دو۔ تو آج سے جب بھی مشکل آئے، یقین رکھیے کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ جب کوئی برا کہے تو صبر کریں، جب دعا میں تکلیف ہو تو صبر کریں، کیونکہ صبر کا دم جنت ہے اور جنت کا دم صبر ہے۔ اللہ ہمیں صبر کرنے والوں میں شامل کرے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کو یہ ٹاک پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کریں اور یہ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اور لوگوں کو بھی صبر کی اہمیت کا پتہ چل سکے۔ اور ہمارا یہ چینل جو ہے وہ مونیٹائز نہیں ہے، تو اگر آپ میری ہیلپ کرنا چاہتے ہیں یا مجھے سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر QR آ جائے گا اور نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو UPI ID مل جائے گی۔